बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन बहुत सी तकरीबात होती हैं, उनमें बहुत सी तकारीर होती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख़वातीन का आलमी दिन मनाने से ख़वातीन के मसाइल उजागर तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में इन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात कितने होते हैं। और इसके अलावा एक सवाल ये भी बहुत अहम है कि हमारी पार्लियामेंट में जो ख़वातीन हैं उनका क्या किरदार है, और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके हकूक़ के लिए कानून साज़ी तो बहुत होती है, उस पर अमल दरामद कितना होता है। तो आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हम कुछ अहम बातें करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सायरा तारड़ साहबा जो स्टेट मिनिस्टर हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर फरजाना बारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मुमताज़ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक़ सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा नई नस्ल की एक नुमाइंदा और पाकिस्तान की पहचान मलाला यूसुफ़ज़ई से, जो कि बरतानिया में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलाला, बड़ा सिंपल सा सवाल है आपसे, ये बताएं कि ख़वातीन का जो आलमी दिन है ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में, आपको इसकी क्या अहमियत नज़र आती है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। ये एक बहुत ही बड़ा दिन है दुनिया भर की औरतों के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की औरतों के लिए, क्योंकि ये दिन औरतों की हकूक़ का दिन है। हम जानते हैं कि औरतों के साथ ज़्यादती होती है, उनको बराबर की हकूक़ नहीं मिलते, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती ज़िंदगी में। मगर ये दिन एक होने का दिन है कि हम सब एक हो जाए और औरतों के हकूक़ के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएं। और जैसा कि आपको मालूम है कि स्वात में जिस तरह बच्चों की स्कूलों को उड़ाया, बच्चों की तालीम पर पाबंदी लगाई गई, उस वक्त मैंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर औरतें आगे जाना चाहती हैं तो उसके लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी मैं स्कूल में हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी से कि अगर हम औरतों के लिए एक अच्छी फ्यूचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए औरतों में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़ी एरियाज़ है वो उनकी एजुकेशन है, वो उनकी ट्रेनिंग है, उनकी स्किल्स डेवलप करनी है। तो अगर पाकिस्तान में हम तरक्की देखना चाहते हैं, हम तो माशी तरक्की की बात करते हैं, मगर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो है लोगों में इन्वेस्ट करना और फिर औरतों में इन्वेस्ट करना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाए, माशी तरक्की करे, तो उसके लिए हमें अपना जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो हम सबका एक बहुत बड़ा एसेट है हमारा, और हमें चाहिए कि हम औरतों की तालीम में इन्वेस्ट करें, औरतों को हम आगे लाएं, हम उनको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दें। और हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान ने आज तक कितना अचीव किया है। पाकिस्तान में बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की है, मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, तारीख़ में भी रह चुकी है और आज भी मौजूद है। तो हमें उन सब पर फ़ख्र करना चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए, और हमें और भी बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे आए और अपनी हक़ की बात करे, वो अपने आप पर यकीन करे, दे बिलीव इन देमसेल्व्स कि वो अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जो भी ख्वाब देखते हैं वो उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबको एक होना चाहिए कि हम सब एक हो जाइए, हम सब का एक मिशन हो बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के। इसमें किसी का भी कोई इख्तिलाफ़ और अपोजिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुल्क की तरक्की है, किसी का अपना गरज इस बात में नहीं है। और इसके लिए मैं तमाम मर्दों से गुजारिश करूँगी कि आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं बोलना चाहती थी उस वक्त मैं 11 साल की थी, मेरे वालिद ने मुझे नहीं रोका। और एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप अपनी बच्चों के पर ना काटें। यही मेरे वालिद साहब कहते थे कि मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ उसके पर नहीं काटे, मैंने उसे बोलने दिया। तो अगर आप अपनी बेटियों को बोलने देंगे, अगर आप अपनी बेटियों को आगे आने देंगे, अगर आप अपनी बेटियों को उनके ख्वाब पूरे करने देंगे, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सायरा अफजल तारड़ साहबा, आपने मलाला की गुफ्तगू सुनी, आपका ताल्लुक एक पाकिस्तान के रूरल एरिया से है, देहाती बैकग्राउंड है आपकी, वहाँ से आप वोट लेके पार्लियामेंट की
ممبر الیکٹ ہوئی ہیں، تو آپ کی الیکشن میں خواتین کا زیادہ کردار ہے یا مردوں کا زیادہ کردار ہے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے کبھی ہمارے علاقے میں کسی خاتون نے الیکشن نہیں لڑا تھا، پریکٹیکلی پالیٹکس میں وہ نہیں آئی تھی. اور میں جب پالیٹکس میں آئی تو ظاہر ہے فیملی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے آج تک وہ جلسے جو خواتین کے ہوتے تھے اور جب میں بات کرتی تھی اور ان کی آنکھوں میں جو چمک اور جس طرح وہ اپنے آپ کو میرے ساتھ ایسوسیٹ کرتی تھی نا، وہ مجھے نہیں بھولتا. اور صرف میرے الیکشن لڑنے سے میں یہ نہیں کہتی کہ حافظ آباد کی عورت کی تقدیر بدل گئی، لیکن ان میں ایک کانفیڈنس آیا. مجھے پہلے 2-3 سال جو لوگ بھی کام کہتے تھے نا، وہ اپنی بیوی یا بہن یا ماں سے فون کرا کے مجھ سے کرتے تھے. بلکہ لٹرلی کئی عورتوں نے مجھے کہا کہ باجی جدوں دے تسی بنے ہو ساڈی بھی ٹور بن گئی. سو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انڈائریکٹ امپاورمنٹ تھی. میں ملالہ کی ساری باتوں سے ایگری کرتی ہوں حامد صاحب. یہاں لیجسلیشن کی بات ہوگی یا ہر جگہ کی بات باقی چیزوں کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے نظیر صاحبہ ہوں، سائرہ افضل ہو یا ملالہ ہو یا وہ صبا ہو جس پہ شرمین چنائے صاحب نے فلم بنائی، کوئی عورت، اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور وہ بڑی ہمت والی عورتیں ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر آپ کے میل ریلیشن شپ آپ کو سپورٹ نہیں نہ کرتے، آپ بہت آگے جا ہی نہیں سکتے. سو ایک عورت کو جو پہلا کانفیڈنس ہے وہ اس کا باپ دیتا ہے، اس کا بھائی دیتا ہے، وہ اس گھر کا ماحول دیتا ہے. بالکل جس طرح ملالہ کہہ رہی ہے، میرے والد صاحب، آپ یقین کریں ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا چھوٹا، ہمیں کسی دن یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم لڑکی ہیں. محبت میں، پڑھائی میں، سلوک میں، برتاؤ میں. سو وہی وہ چیز ہے جو آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہے. اور یہ اوور آل جو معاشرے کا ایک رویہ، وہ تو بعد کی بات ہے. جو جتنا بڑا غلط کام آپ کریں، اگر آپ کی فیملی آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کچھ. ٹھیک ہے. اچھا آسمہ جہانگیر صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کئی سالوں سے خواتین کے حقوق کے لیے اور تمام خواتین اور مرد دونوں کے حقوق کے لیے آپ جدوجہد کر رہی ہیں، آواز اٹھا رہی ہیں. پاکستانی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستانی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک احساس کمتری دی جاتی ہے، اور اس کی جو سٹرگل ہے وہ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی ہوتی ہے. چاہے جتنی بھی سپورٹ ہو، پھر بھی ہر وقت عورت کو وہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن ضروری ہے، مگر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں، ہاتھ کی 5 انگلیاں کا مطلب ہے کہ عورتوں کو اپنے گروپس بنانے چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اسٹریٹجی بنا سکیں، دیکھ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. دیکھیں اگر ہم عورتیں نہ لڑتی کہ عورتیں پارلیمنٹ میں آئی ہیں تو آج میری بہن نہ آتی وہاں پہ پارلیمنٹ میں اور عورتوں کو اویئر نہ کرتے. اسی طرح ہم ملالہ کو اپنی بچی سمجھتے ہیں. اگر 80 کی دہائی میں ہماری عمر کی عورتیں نہ ہوتی تو شاید ہم ملالہ یوسفزئی سے بھی ڈپرائیو ہوتے. پھر ہمیں صرف اپنے حقوق کی بات نہیں کرنی، ہمیں وائڈر حقوق کو سمجھنا ہے. پھر جب عورت کو گھر میں اگر اس کو تکلیف ہوگی تو باہر وہ آ کے کام نہیں کر سکتی. اگر گھر میں ہمیں 3 طلاقوں پہ ہمیں دروازہ دکھا دیا جائے گا اور ہمارے بچے چھین لیے جائیں گے تو ہم کیسے بیٹھیں گے آرام سے؟ اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں شامل نہیں کرتے. دیکھیں میر صاحب، کتنی عورتیں اس وار آن ٹیرر میں شہید ہوئیں، ان کا تو نام ہی کہیں نہیں ہے. آپ نے کبھی ہمارے گانے ترانے بجائے؟ یا کبھی جب پیس ٹاکس ہوتی ہے، کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا کہ ان پیس ٹاکس میں بیٹھی ہو؟ اور پارلیمنٹ میں سمجھتی ہوں عورتوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے کورم بھی ہوتا ہے، ان کی وجہ سے قانون بھی کئی بڑے اچھے بنے ہیں، اور وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ملک میں کچھ عورتیں بھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ 80 کی دہائی سے اب تک بہت فرق پڑا ہے. اچھا فرزانہ باری صاحبہ، آپ آسمہ سے ایگری کریں گی کہ پارلیمنٹ کی جو خواتین ارکان ہیں ان کا کردار جو ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میر صاحب کہ جو خواتین آئی ہیں خاص طور پہ جنڈر کوٹا پہ، آپ دیکھیں گے جتنی لیجسلیشن عورتوں کے آنے کے بعد پاکستان میں ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جو عورتوں کے تحفظ کے قوانین اس طرح سے نہیں بنے.
2011 تک تقریباً 19 قوانین تھے جو کہ عورتوں کا تحفظ کے حوالے سے. پچھلے 3 سال میں اگر دیکھیں تو 24 قوانین ایسے پاس ہوئے ہیں, اور زیادہ تر جو کہ نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاس کیے, اور زیادہ تر یہ وہ قوانین ہیں جو جینڈر کوٹا پہ عورتیں آئیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو عورتیں ڈائریکٹ سیٹیں لڑ کے آئی ہیں ان کا کم کنٹریبیوشن ہے. جو عورتیں جینڈر کوٹا پہ آئی ہیں انہوں نے زیادہ بلز موو کیے ہیں ایز اے پرائیویٹ ممبر بلز, اور ان کو پاس بھی کروایا. دیکھیں جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈسکنیکٹ ضرور ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر ٹرینڈ دیکھیں کہ ایک طرف عورتیں پارلیمنٹ کے اوپر جا رہی ہیں, دوسری طرف پاکستان کی عام عورت جو ہے اس کی زندگی کے جو آپ دیکھیں کہ جو باقی معاملات ہیں جیسے جینڈر گلوبل گیپ, جو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس جو ہے اس میں مسلسل پاکستان نیچے آ رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ 2016 کی انڈیکس میں 145 ممالک ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ سب سے سمجھ لیں کہ 144 نمبر, ہم سے پیچھے صرف یمن رہ گیا. تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں حامد میر صاحب میں تھوڑی سی اپنی بہن میں ذرا شہری رحمان صاحبہ کو انٹروڈیوس کروا دوں. شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. شہری رحمان صاحبہ پولیٹیشین بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, پیس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو انہوں نے رسپونڈ کرنا چھوٹا سا کیجئے گا. میں بہت چھوٹا سا, میں جو یہ بات ابھی کی ہے انہوں نے فرزانہ نے, میرا خیال ہے کہ ایک عورت چاہے الیکشن لڑے یا نہ لڑے وہ اس کو یہ کبھی نہیں بھولتی. پنجاب کا ویمن امپاورمنٹ بل بنا, اس میں اس کی میں ممبر تھی. یہاں پہ جتنی لیجسلیشن جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, اور آئی واز ویری ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ. سو اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں, سب سے پہلے تو فہمیدہ مرزا تھیں, ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, بیگم نصرت بھٹو تھیں, پھر ابھی بھی جو ہمارے پارلیمنٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہری رحمان صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کی بہت سی پہچانیں ہیں, آپ کی بہت سی شناختیں ہیں. آپ پولیٹیشین بھی ہیں, آپ پیس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ رائٹر بھی ہیں, پہلے آپ جرنلسٹ بھی تھیں, کتابیں بھی ہیں آپ کی. آپ کو اپنی کون سی شناخت پر زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے؟ وومن ایکٹیوسٹ ہمیشہ. اور پتہ ہے حامد صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس پہ پروگرام تک کیا. میں بھی دوسرے کمرے میں لیٹ ہو گئی تھی معذرت سے, سینٹ میں ویمنز ڈے پر تقریر ہی کر رہی تھی, اس میں لیٹ ہو گئی, اور باہر بارش بھی ہے. آپ نے پروگرام کیا. بہت سے چینل نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کو ہارڈ پولیٹیکل ایشو نہیں سمجھتے. اور میں سینٹ میں یہی کہہ رہی تھی کہ, اور میں نے فرزانہ کا اور اپنی دیگر 80 کی دہائی سے آسمہ بی بی کا بھی نام لیا ہے, جن سب نے شہلا ضیاء, نگار آپا, ابھی دونوں ان کی قیادت سے رضیہ بھٹی سب سے محروم ہیں. ان کا کتنا بڑا کردار تھا, اور پورا ایک موومنٹ چلا. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں تو اس وقت کالج سے کبھی کبھی آتی تھی, تو یہ ضیاء الحق کا دور تھا. ہم جمہوریت کی لڑائی لڑتے لڑتے فضول میں پریس ریلیز دیکھتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, اور کوئی ریگل چوک پہ کراچی میں ہو رہا ہے. ہم نکلتے تو پالیٹکس میں کیسے آتے ہیں. ہم فون کرتے تھے پیپلز پارٹی کو, 50 عورتیں اکیلے کیا کر سکتی تھیں. آپ جیسے کچھ جرنلسٹ ہوتے تھے اور 4-5 لائرز ہوتے تھے, اور کوئی نہیں ہمارے ساتھ. تو ہم وہ پلیکارڈ لے کے کھڑے ہوتے, تو ہم پیپلز پارٹی سے رسپانس آتا تھا. ان کی بسیں آتی تھیں عورتوں کی. میں نے کہا یہ بے نظیر بھٹو کا کام ہے. اینڈ اس کے بعد دس بیکیم, دیکھیے عورتوں کی سیاست میں نے کبھی الگ نہیں کی. سامنے میرا کام, کہتے ہیں آپ نیشنل سیکیورٹی کرتی ہیں, آپ فارن پالیسی کرتی ہیں, لیکن فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, بنیادی انسانی حقوق ہم کبھی نہیں چھوڑے. اس کا ساتھ یہ سیاست ہے ہی ہمارے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ملالہ یوسفزئی صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ملالہ کو اپنی کون سی شناخت پر زیادہ فخر ہے؟ ہمیں اپنی شناخت پر فخر ہونی چاہیے, ہمیں اپنے مذہب پر فخر ہونی چاہیے, ہمیں اپنی نیشنلٹی پشتون, پنجابی, سندھی ہونے پر فخر ہونی چاہیے. مگر اس کے علاوہ پاکستان کے نام پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے ایک ہو, اور اس کے لیے عورتوں کا رول جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے میں حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ تعلیم میں انویسٹ کریں, کیونکہ ٹھیک ہے انفراسٹرکچر کی پالیسیز ہے, اور بھی بہت پالیسیز ہے, اکنامک پالیسیز ہے, وہ چلتی رہے گی, وہ ضروری ہے. مگر اگر آپ تعلیم کو اگنور کریں گے تو یہ ملک کی کامیابی جو ہے وہ ہمیں قریب نظر نہیں آ رہی. تو تعلیم میں انویسٹ کرنا اس پورے ملک کے لیے بہت اہم ہے, اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم کے لیے, کیونکہ عورتوں کی آبادی
एक मुल्क की आधी आबादी होती है. अगर आप आधी आबादी को पीछे रखें तो मुल्क कभी आगे नहीं जा सकता. तो तमाम लोगों के लिए यही मैसेज है कि आज औरतों के लिए खड़े हो, क्योंकि औरतें पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, और उनके लिए अगर आप खड़े होंगे औरतों के साथ तो इसमें हम सब की कामयाबी होगी. और औरतों के लिए फिर से एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप ख़ुद पे यकीन करें और आप अपने हक़ के लिए ख़ुद भी खड़े हो, क्योंकि अगर हम खुद खड़े नहीं होंगे तो ज़रूर नहीं है कि कोई और हमारे आएगा. और आप बात तालीम की बात कर रही हैं, उस पर मैं सारा अफजल तारड़ साहबा से बात कर रहा हूँ, लेकिन आसमा जहांगीर साहबा, आपकी भी बहुत सी पहचानें हैं, बहुत सी आपकी शनाख्तें हैं. आप लॉयर भी हैं, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, पीस एक्टिविस्ट भी हैं. आपको अपनी कौन सी शनाख्त अच्छी लगती है? किस पे फ़ख्र है आपको? मेरा ख्याल एक एक्टिविस्ट होना मुझे पसंद है, इसलिए क्योंकि वो मेरे अंदर है. मैं अगर चाहूँ भी तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ. मगर अमीर साहब, आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे साथ अब नहीं रही, मगर हमें आज ये तस्लीम ज़रूर करना है कि पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान रहे उसमें बीबी बेनज़ीर भुट्टो ने जितना औरतों का ख्याल किया जी, जब वो आई पावर में, उन्होंने औरतों को, प्रिजनर्स को छोड़ा. ठीक है. उन्होंने उनकी सारों की जो उनको विपिंग होनी थी, कोड़े लगने थे, वो बंद किए. पहली दफ़ा जज औरतों को उनकी दौर में बनाया गया. पहली दफ़ा मिनिस्टर अच्छे पोर्टफोलियो पे उनकी दफ़ा बनाया गया. सो बहुत सारे काम उन्होंने किए जो औरतों के लिए. वुमेन पुलिस बनाई, मैं भी ऐड कर दूं, उन्होंने वुमेन पुलिस बनाई, वुमेन बैंक बनाया, और खवातीन की अलग वजारत बनाई. बिल्कुल. और इसके साथ बड़ी एक और बात थी कि उनके आने से हमें कॉन्फिडेंस हो जाता था. सिर्फ हमें नहीं, आप देखते थे कि सड़कों पे औरतों के जो रंग हैं कपड़ों के वो बदल जाते थे. और एक और चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को कि आसमा जहांगीर जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो की आज बहुत तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन मैंने आसमा जहांगीर को बेनज़ीर भुट्टो साहबा के सामने बहुत सख्त इख्तलाफ करते हुए भी देखा है, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा इख्तलाफ राय को बहुत खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती थी. ये बात मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं, वो तो ठीक है, वो इख्तिलाफ राय हो सकता है, मगर वी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. बिल्कुल ठीक है जी. आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कह रही थी, आपसे एग्री कर रही थी, जब मैं भी जर्नलिस्ट थी तो बड़ी और सियासत में भी तनकीद करती थी मोहतरमा के साथ. बल्कि मुझे एक नशिस्त याद है जिसमें आपकी और मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी जहाज में. जी जहाज, और वो साथ हमें फिर भी रखती और जिसकी वजह से हुई थी वो आपके भी वो दूसरी बात है. आप मुझे एक चीज़ की इजाज़त दें तो मैं ये कह दूं कि आप शनाख्त पूछ रहे थे, मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ जो मैं समझती हूँ हम सब अग्री करेंगे कि असेंबली में, सेनेट में भी किसी ने कुछ कहा, माएँ बहनें बेटियाँ, बेशक हम हैं वो, लेकिन मेरी बात पहली शनाख्त मैं खुद हूँ. बीवियाँ बेटियाँ, मुझे खावंद उनसे डरते हैं. मुझे बिल्कुल डरें और डरना भी चाहिए. मुझे ज़रूरत नहीं है माँ बीवी बेटी बीवी कहलाने की. मेरी शनाख्त मैं खुद हूँ, मैं अपने स्किन में बहुत कंफर्टेबल हूँ और ये मेरी शनाख्त है. अब मैंने सेनेट में ये भी कहा कि जो एक और अच्छा, और नदीम साहब को इस पर कोई एतराज़ नहीं है? क्यों एतराज़ होगा, कैसे एतराज़ होगा, अच्छा कब एतराज़ होगा, ये भी बताएं मुझे. नहीं देखिए, हमें अपना आइन और मज़हब ये इजाज़त देता है अपनी मर्ज़ी से शादी करें. तो जब फरजाना और हम लोग एक्टिविस्ट आसमा, जब हमारी दोस्तियाँ इसी बुनियाद पे हुई, हम कोई कॉफ़ी पार्टी पे नहीं मिले थे, सड़कों पे मिले थे और जेड़ों और कुत्ता गाड़ियों में मिले. तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कहते हैं कि कहा जाता है कि विमेंस मूवमेंट जो 80s का था उसकी वजह से ये सब हो रहा है, टोटली एग्री. और उसकी वजह से अब का था वो तो अर्बन विमेन मूवमेंट था, अशराफिया की ख़वातीन हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनको क्या पता जो औरतों के साथ बसों में, गाड़ियों में, ट्रांसपोर्ट में, घरों में, ऑफिसेज में, कचेरियों में क्या क्या धक्के होते, तशद्दुद होता. नहीं, आप अकेली अमीर खवातीन नहीं थी, आपके साथ अम्मा पारस जान जैसी गरीब औरतें भी थी. मैं कहना चाहती हूँ जो लेजिस्लेशन मूव हुआ, देखिए कारोकारी किसके साथ होता है. हुदूद ऑर्डिनेंस में जेलों में ना मैं होती हूँ, ना फरजाना होती है, ना आसमा होती है. हमने जो केसेस लड़े, जो लेजिस्लेशन लाई, वो हम तो निकल आते हैं, हम तो लॉयर कर सकते हैं. सवाल ये है ना कि कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद कितना होता है? मैं इस पे बात करता हूँ. अमल दरामद जरा इस फरजाना से भी पूछिए. अच्छा, इनसे मैं बात करता हूँ एक वक्फे के बाद.
وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سے قوانین بنے ہیں, وہ 24 کہہ رہی تھیں, میرے خیال ہے 27 ہیں, 27 ہیں. عمل درآمد کتنوں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب, یہ ایک پہلا قدم ہے. یہ جتنی قانون سازی ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال میں ہوئی, جی اب اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, کیونکہ پہلے تو مطلب کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرتا تھا تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کون سی دفعہ اس پہ لگائیں اور کیا کریں. صوبائی سطح پہ بھی یہ تو اس زمانے میں کچھ ہوئی جب کہ ڈیوالو نہیں ہوا تھا یہ سبجیکٹ. پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی بہت سارے ایسے قوانین پاس ہوئے ہیں, اور نہ صرف پاس ہوئے ہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا کہ ایون ڈسٹرکٹ لیول تک کمپلینٹس, اس کے بعد پولیس آفیسرز, ججز کی تعیناتی, فیملی کورٹس, یہ سارے جو ایشو ہیں. لیکن اصل جو ایشو ہمارا وہ یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, خواتین کے تعلیم کی, وہ اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن کئی دفعہ مجھے یہ چیز اس لیے بھی تکلیف دہ لگتی ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے اور پھر نہ ملے. وہ بڑی, کیونکہ میں ایسی بھی کئی لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں کہ جن سے بات کرنے کے بعد مجھے لگے کہ مطلب, لیکن جن حالات میں وہ رہ رہی تھی. یہ ایز اے ہول سوسائٹی میں جو تبدیلی, جو بہتری جس کو میں کہوں گی آ رہی ہے, اس پہ عمل درآمد جو ہے نا وہ ہمیں مل کے کرانا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میرے ساتھ کوئی بھی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے کیسز میں مدعی ہوتی ہوں, ورنہ میرے میکے والے ہوتے ہیں, میرا بھائی ہوگا, میرے خامن نے زیادتی کی, الٹیمیٹلی وہ مدعی بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آنر کلنگ میں جب ہماری بحث ہو رہی تھی تو کچھ پارٹیز کو ریزرویشن تھی, تو اس میں پرائم منسٹر کی ایک ہی انسٹرکشنز تھی کہ الٹیمیٹلی وہ جو گھر والے ہیں لڑکی کے وہ بیٹھ جاتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, اور اسٹیٹ خود سامنے آئے. 2016 میں غیرت کے نام پر 529 خواتین کو قتل کیا گیا, 152 خواتین کو جلایا گیا. تو آج کے دن ہم صرف پاکستان ایئر فورس نہیں بلکہ پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی سمیت پولیس اور تمام سیکورٹی فورسز میں کام کرنے والی جو بہادر خواتین ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن فرزانہ باری صاحبہ, یہ بتائیے کہ آپ بھی ورکنگ وومن رہی ہیں اور ابھی حال ہی میں آپ ریٹائر ہوئی ہیں, آپ قائد یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, ہو گئی ہیں, تسلیم کرنے تیار. ورکنگ وومن جو ہے وہ اپنا گھر اور اپنی جاب دونوں کو کیسے چلاتی ہیں؟ دیکھیں وہی تو مشکلات ہیں جس کا ذکر میرا خیال ہے آسمان نے شروع میں کہا نا کہ پہلے تو آپ کیونکہ عورت کو انسان سمجھیں اور اس کی ساری شناختوں کو, جو شہری نے بات کی, ساری شناختوں کو تسلیم کریں. کہ ظاہر ہے کہ ایک جب عورت کام کرتی ہے اور گھر سے باہر, اور تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت مزدور ہے. دیکھیں جو عورت گھر سے جو گھر پہ رہتی ہے, جو کہ آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, ان کو پالتی ہے, گھر سنبھالتی ہے, وہ کام ہے نا, ایک پروڈکٹیو کام ہے, اس کو معاوضہ نہیں ملتا. مگر اگر پوچھا جائے کہ آپ ان عورتوں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم کچھ نہیں کرتے. تو پاکستان کی ہر عورت مزدور عورت ہے. ایک وہ عورت جو گھر میں کام کرتی ہے لیکن اس کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا, تو وہ بغیر اجرت کی مزدور ہے. دوسرا یہ کہ پھر وہی عورت, کیونکہ جوں غربت بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں, اور عورتیں جو ہیں وہ مجبور بھی ہو رہی ہیں کہ غربت کی وجہ سے نکل رہی ہیں. دیہی علاقوں میں آپ دیکھیں ہماری عورتیں جو ہیں کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتی ہیں, فیکٹریوں میں, تو اس میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ گھر سے باہر بھی نکل کے کام کرتی ہے, گھر میں آتی ہے تو پھر اس کو گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. تو اس پہ یہ کہ عورت کے اوپر بوجھ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مردوں کی جو ایک سوچ ہے اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو ہم جیسی عورتیں ہیں, ہمارے اب سارے مردوں کی بات کر رہی ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت میجورٹی, میاں کی تعریف کرنے دیں, آپ سرور باری صاحب کی تعریف کر دیں. نہیں بالکل, میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم جیسی عورتیں ان مردوں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی ہیں کہ جو مرد ہمیں ہمارا جو ایک اسٹیٹس ہے ایکول عزت احترام کا اگر وہ نہ دیں. لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ دیکھیں جو میجورٹی پاکستان کی ہم یہ بات کریں کہ ان مرد جو گھر میں آتا ہے, مثال کے طور پہ میں صرف اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بہت بڑھتا ہوا گھریلو تشدد ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں یا لاہور میں ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے, تو اس کی ایک بڑی, اور ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے, جو عورتیں تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھروں میں جو مرد ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. اچھا, اب شہری کے پاس جانے دیں. شہری رحمان صاحبہ, کیا یہ درست ہے کہ اس وقفے کے دوران آپ کو ندیم صاحب نے ایک
मैसेज भेजा है। वो बहुत खुश हो रहे हैं देख के कि मैं ऐसी बातें करें। हाँ, मैं मेरी मिस इस नाचीज की क्या जिक्र होगा, क्या जिक्र नहीं, लेकिन आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं या आप उनके साथ अच्छा सलूक करती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ वो बहुत शरीफ आदमी है, और मैं ये फिर नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तारीफ की कायल नहीं हूँ। ठीक है। और ही इज़ वेरी सपोर्टिव, और मेरे हर काम में, मैं यहाँ बैठी नहीं होती, वो तो कराची में ना, कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं दूसरे मुल्क में भी एम्बेसडर बन के गई, एंड ही हैड टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। हर 6 हफ्ते वहाँ आता था। अब देखें, ऐसे शौहर नहीं मिलते, तो आई एम हैंगिंग ऑन। लेकिन और मैं आपसे एक मिनट मुझे आज आसमा जहांगीर साहबा के पास जाने दें। आसमा जहांगीर साहबा, क्या ये मुनासिब होगा कि आज ख़वातीन के आलमी दिन पे आप किसी मर्द की भी थोड़ी तारीफ कर दें? होनी चाहिए। नहीं, अगर कोई मुझे बहुत नजर आता तो जरूर तारीफ करती मैं। आपके घर में नहीं मगर है? देखें, हमारे साथ मर्दों ने काम, देखें हमारे साथ मर्दों ने काम किया है। आपके घर में भी एक मर्द भी हैं जिन्होंने औरतों, मेरे घर में 2 मर्द हैं, मेरा बेटा भी है, मेरा मियाँ भी है। और मियाँ आपके बहुत अच्छे हैं। आपके मियाँ बहुत अच्छे हैं, मगर मर्द हैं। हाँ, ठीक है सर, मर्द हैं। मैं आपसे एक बात कह रही हूं, दुनिया भर में जो आदमी होता है वो किसी ना किसी तरीके से औरत को कमतर समझता है। ठीक है। मेरा बेटा और मेरा मियाँ दुनिया भर के मर्दों से कोई अलहदा नहीं है, और हमें उनको अवेयर करना पड़ता है, हर दफा रिमाइंड करना पड़ता है। मसलन अगर मैं काम करने जाती हूँ तो वो समझा जाता है कि मैं हॉबी ही है मेरी। अगर मैं थकती हूँ तो ये समझा जाता है कि मैंने बाकी सबसे ज्यादती की है, अपने आप से नहीं, आपने बाकी फैमिली से ज्यादती की है। तो ये एटीट्यूड्स जो है ये एकदम थोड़ी खत्म होते हैं। जी ठीक है। और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ निमिर साहब, ये बात जरूरी है। जी जी जी। आज मैं समझती हूँ कि हमने बदले ले लिए, और अच्छे बदले। पहले जो लोग हमें ये कहते थे कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, आज उनकी बच्चियां काम कर रही हैं। औरतों को ड्राइव नहीं करना चाहिए, आज उनकी औरतें ड्राइव कर रही हैं। ऑनर किलिंग को सपोर्ट करने वाले जो उसको मुखालफत करते हैं ऑनर किलिंग की, वो हमारे माशरे को नहीं समझते। आज उन्होंने उसके खिलाफ कानून बनाया और बहुत कुछ किया। तो मैं समझती हूँ कि हम आज खुश औरतें हैं, ये हमारे घरों की बात नहीं है। दुनिया भर में जो एटीट्यूड्स हैं और माइंडसेट जो है वो बदलना ही होगा। औरतें अपने बाजू पे आगे चली हैं, ये एक ऐसी तहरीक है। सारी दुनिया के मर्द सामने आके खड़े हो जाएं तो ये शू करके इनके ऊपर से गुजर के चली जाएगी। ये आगे जानी है, पीछे नहीं जानी। ठीक है। सारा अब्दुल तारड़ साहबा, आपके हस्बैंड जो हैं वो, उनकी पोस्टिंग किसी दूसरे मुल्क में है, वो भी उनको भी थोड़ी तारीफ करेंगी आप, क्या आप उनके साथ नहीं, आप यहाँ पॉलिटिक्स कर रही हैं? जी जी, मैं तो मेरा ये ख्याल है कि हम चारों औरतें जो है ना, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हम कभी भी इस मकाम तक ना होते अगर हमें उनकी सपोर्ट ना होती। और साइकोलॉजिकली अगर आपको घर से तसल्ली ना हो, एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, खामन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों को देखना, घर बार को डिसएग्री विद दैट। अच्छा, आप डिसएग्री कर रही हैं? बिल्कुल, सास ससुर को देखना। सो मेरी जिठानी घर को देखती हैं। सो मेरी जो बाकी वो चीज़ें जो कि मेरी जिम्मेदारियां थीं, मैं उनसे बरी ज़िम्मा नहीं होना चाहती, लेकिन वो कोई देखभाल कर रहा है ना, तो मैं ये आपका क्या इख्तिलाफ है जी? इख्तिलाफ नहीं है एक्चुअली, बिल्कुल वो बहन है एंटाइटल टू हर व्यू। मैं समझती हूँ कि घर का ख्याल रखना, बच्चों का, सास ससुर, मेरी वालदा, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। माँ का कोई देखिए रिप्लेसमेंट नहीं होता, कोई मुतबादिल नहीं होता कहीं भी दुनिया में। और बच्चे भी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरे मियाँ की भी जिम्मेदारी, मेरे मियाँ की भी जिम्मेदारी, मुझे उनका ख्याल, प्लीज मुझे बात करने दें। चले फिर तो कोई इख्तिलाफ नहीं, प्लीज नहीं मुझे बात नहीं, मैं आई एम वेरी क्लियर कि ये शेयर होनी होती है। घर का भी ख्याल रखना, अगर मैं किसी दावत का ख्याल रखूंगी तो बाकी वो ख्याल करेंगे। आई एम सॉरी, ये बहुत क्लैरिटी है। इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, बहुत से मर्द बेबी सिटिंग करते हैं। और बेबी सिटिंग आप भी करते होंगे, आपको मिलके करना है ना, मिलके कर रहे हैं। नहीं, आई एम सॉरी, मैं बात ख़त्म नहीं की मैम। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो क्रेडिट ज़रूर दें हम कि मर्दों के बगैर हम यहाँ पहुँच नहीं सकते। अल्लाह की ज़ात है, मैं हूँ, मुझे जिसने अपॉर्चुनिटीज़ दी, और मुझे अगर दुनिया की बात कर रहे हैं तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुझे सियासत में लाई।
I didn't see any man in شہید the middle. محترمہ کو سیاست میں کون لایا؟ جی ان کے والد. نہیں دیکھیے ان کے والد انہیں وہ حیات نہیں تھے جب وہ سیاست میں آئی ہیں. نہیں no she didn't want to come in. یہ آرگیومنٹ دیکھیں بھٹو صاحب نے میر صاحب یہ کس قسم کی بحث نہیں، میں صرف یہ بحث کیا ہے؟ نہیں بحث نہیں ہے، آپ ہسٹری درست کریں. وہ جیل گئی. بھٹو صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے راولپنڈی جیل میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کے نام خط لکھا اور اپنی سیاسی میراث ان کو ٹرانسفر کی. بیٹے کو نہیں کی، بیٹے کو نہیں کی. علی بھٹو کی بیٹی نہ ہوتی تو کیا وہ وزیر اعظم ہوتی؟ بالکل سیاسی میراث ان کو دی. Allow me to talk about this. Of course she was his. ان کے دماغ میں وہ ان کے ذہن میں وہ ان کی heir تھی، لیکن she didn't have to do it. She did it. ٹھیک ہے، اس میں ان کی بہت کنٹریبیوشن، انہوں نے بہت قربانیاں دی. وہ کہتی تھی میں تو فارن پالیسی پڑھنا چاہتی تھی. یہ مسئلہ ہمارے گھروں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عورت اور آدمی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک ذہنیت کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ذہنیت ایک عورت میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک مرد میں بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمیں اس کو پرسنلائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں. مگر ایک میل جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہاں تک میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو نہیں شیئر کہہ رہی ہوں، مگر یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے وہ اسٹیریوٹائپ بنائے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ آ جاتا ہے، میرے اوپر بھی آتا ہے تو آدمی پہ بھی آئے گا. ان مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہوئے بھی ہیں اور آگے جا کے اور بھی ہوں گے. بالکل ہوں گے، اور ایک وقفے کے بعد اس کو کچھ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک. فضانہ باری صاحب، میرے پاس وقت کم ہے لیکن سوال بہت اہم ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو لڑکوں سے زیادہ وہاں پہ لڑکیاں نظر آتی ہیں. میڈیکل کالجز میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمیں لڑکیاں کم نظر آتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وہی بات جو ایک صنفی تعصب ہے. دیکھیں میں ایک بات پہلے کر لوں کہ جب ہم عورت کی صنفی مساوات کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی مرد اور عورت کے جھگڑے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسرا، آپ نے بالکل درست کہا، ایک طرف تو ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں تک میں پڑھانا نہیں چاہتے ہیں اور ابھی بھی پاکستان میں 42% لٹریسی ریٹ ہے، لیکن اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں تو 50% 50-50 ہے. یعنی کہ وہ جو گیپ ہے 436% اضافہ ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جہاں عورت کو آپ ذرا سی سپیس اور موقع دیتے ہیں وہ ہماری عورتیں ایکسیل کر رہی ہیں، لیکن جب وہ ان کو میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ کام کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو مختلف مسائل کا سامنا ہے. سب سے پہلے یہ والی سوچ جن کا ذکر منسٹر صاحبہ نے کیا ہے کہ جی عورت کا جو پہلا کام ہے کہ اس نے اپنا گھر، بچے، یہ جو تقسیم کار کا نظریہ ہے، یہ میں سمجھتی ہوں بنیاد ہے. عورتوں کو اس تقسیم کار کی وجہ سے ہم ان پہ انویسٹ نہیں کرتے جس کا ذکر ملالہ کر رہی تھی. ہم سوچتے ہیں کہ اس نے کل کو صرف ماں بننا ہے، بیوی بننا ہے، اس کی تعلیم ضروری نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا ضروری نہیں ہے. تو وہیں سے وہ تعصب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتیں جاب مارکیٹ کے اندر نہیں، ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جاب مارکیٹ کے اندر بھی جب عورت ہماری، اب دیکھیں گے انہوں نے جو بات کی ڈاکٹرز جو ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وہاں کوٹا تھا، پھر عورتوں نے سڑکوں پہ آ کے کہا کہ کوٹا ہمارا ختم کریں کیونکہ ہمیں اوپن کریں. عدالت میں کیس ہوا، جی عدالت میں کیس ہوا. اور پھر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں بہت ساری ایسی ڈاکٹرز کو جانتی ہوں، حامد میر صاحب، شادیاں ہوتی ہیں یا میاں نہیں جانے دے گا، وہ پھر گھر بٹھا لے گا اور یہ ٹیکس پیئر کا جو پیسہ لگتا ہے. آپ نے صنفی تعصب کا ذکر کیا تو شہری رحمان صاحبہ، کراچی شہر میں ایک سندھ کلب ہے اور لاہور شہر میں ایک پنجاب کلب ہے. جی جی. تو کیا یہ درست ہے کہ یہاں پہ جو خواتین ممبرز ہیں ان کی ہاف ممبرشپ ہوتی ہے اور آپ اس پہ خاموش؟ میں کہاں خاموش ہوں، میں نے تو کیوں ہاف کیا مطلب، زیادہ یہی مائی بہنوں اور بیٹیوں والا حساب رہتا ہے نا کہ آپ بیٹی ہیں یا آپ بیوی ہیں. فل ممبرشپ نہیں ملتی. فل ممبرشپ کو شور مچا کے اکا دکا کو ملی ہے جن کی جو شادی شدہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا پڑھ لکھی ہیں، نکلی ہیں، کام کیا ہے. بہت عورتیں جو ڈیو ہیں، لیکن نہیں کئی جگہ پہ وہ اندر نہیں جا سکتی ہیں، وہاں لکھا ہوا بیلز بھرتی ہیں، ویڈوز بیلز، بٹ دے آر ناٹ فل ممبرز. ان کی کوئی ووٹنگ رائٹس نہیں ہوتی ہیں. نا اسٹرانگ آبجیکشن. میں نے خط پہ، ایک منٹ پلیز، میں نے خط پہ خط لکھے ہوئے ہیں ان کو اور وہ ایکنالج نہیں کرتے.
جب میں تو آپ ان کے خلاف کورٹ میں کیوں نہیں جاتی؟ یہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے. بالکل بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے. تو کہا جاتا ہے, لائرز کہتے ہیں میڈم یہ تو پرائیویٹ ایسوسیشن ہے, تو لائر کے ساتھ جو چاہیں کریں. یہ لائر ہے نا ہمارے ساتھ. اچھا آسما جہانگیر صاحب, آپ نے کہا کہ کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ وومنز ناٹ الاؤڈ, یہ کون سی جگہ ہیں اور یہ آپ نے ان کے خلاف ابھی تک کوئی رٹ کیوں نہیں دائر کی؟ دیکھیں میں ایسے لوگوں کا بات کرتی ہوں جہاں پہ کوئی فرق پڑے. یہ امیر لوگوں کے بچھونے اڑنے ہیں, یہاں پہ میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں. اور وہ شریع صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پرائیویٹ اینٹی کے خلاف رٹ نہیں ہوتی ہے, مگر بات یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں, آپ نے پہلی جو بات کی, آج عورتوں کا دن ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود انٹرسپیکشن بھی کرنی چاہیے. یہ بات فرزانہ باری کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں گے تو عورتیں کام کریں گی, مگر ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں والنٹیرلی خود بھی نہیں کرتی ہیں, اور وہ بہت کچھ پڑھ لکھ جاتی ہیں اور نہیں کرتی ہیں. اور پھر یہ ایک جب بیک لیش ہوگا, یہ آج نہیں ہوگا, مے بی 20 ایئرز 30 ایئرز فرام ناؤ, باہر کی دنیا میں شروع ہو گیا بیک لیش کہ دیکھیں اگر آپ ہماری جگہ لے رہی ہیں تو پھر آگے آپ کچھ کریں بھی. ہر جگہ مشکل ہوتی ہے, ہر انسان کی اپنی سٹرگل ہوتی ہے. چاہے آپ یہ کہیں ٹی وی پہ آپ ہم سے 100 تعریفیں ہمارے خامدوں کی کرا لیں, ہم کرنے کو تیار ہیں. میں تو یہ کہوں گی ہی از لکی, آئی ایم لکی بٹ ہی از لکی آلسو. مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر عورت کو سٹرگل کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ بھی سٹرگل کریں. عورتوں کو کبھی کسی نے پلیٹ میں لا کے کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے, ہم نے چھین کے لیے اپنے حقوق, چھین کے لیے. اچھا میرے پاس وقت کم ہے. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد پاکستان میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے, کیا اس میں کم از کم 5% خواتین ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیں جی, ابھی الیکٹورل ریفارمز میں انہوں نے کمپلسری کر دی ہے کوٹا, اور ڈائریکٹلی الیکٹڈ بھی ظاہر ہے جب وہ کھڑی ہوں گی تو تعداد بڑھے گی, انلیس اور انٹل کوئی ان کو خالی پراکسی کے طور پہ کوئی ایسی کانسٹیٹیونسی سے ٹکٹ نہ دے دے. پارلیمنٹ میں بھی تعداد بڑھے گی. اور حامد میر صاحب, میں ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ جو تبدیلی پچھلے 60 سال میں نہیں نہ آئی, آپ کو اگلے 10 سال میں نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ. فل فیڈرل منسٹر تو بنا دیں خواتین کو پلیز. چلیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دیا. بہت بہت شکریہ. آسما جہانگیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے ہمارے ساتھ برمنگھم سے بات کی, اور آخر میں شہری رحمان صاحبہ نے حکم مطالبہ کیا کہ کم از کم ایک خاتون وزیر جو ہے اس کو فل منسٹر بنا دیں. اور میرا یہ خیال ہے, میری ذاتی رائے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, کہ جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے اسی کو فل منسٹر ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.